بلوچستان میں ٹرین حملہ، اب تک کی صورتحال کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور ہم نے پہلے خبردار کیا تھا، اب ہمارے بس کی بات نہیں۔ وفاقی حکومت، سیاسی جماعتیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، یہ جو ٹویٹ رات کو چلی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور سارے اس پس منظر میں بلوچستان کے اندر جو حالات، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کب سے ہیں حالات اور کیوں حالات یہ پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے، اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم اے لارق ڈیلی ایشوز کے ساتھ۔ ناظرین، بلوچستان کی صورتحال ایک بار پھر خراب، ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر اور ایک بار پھر لوگوں کو یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اٹیک ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف معاملات کے اوپر۔ بلوچستان کے اندر حالات کشیدہ رہے ہیں، لیکن کبھی یہ تھمتے ہیں تو کبھی ان میں کشیدگی پائی جاتی ہے یا کشیدگی نظر آتی ہے۔ آخر یہ کیوں؟ کل جو ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا اور ٹرین کو یرغمال بنا کے ٹرین کے اندر 400 سے زائد جو مسافر تھے ان کو یرغمال بنا لیا۔ اب تک کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلوچستان میں شدت پسندوں کی جانب سے منگل کے دوپہر کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر حملے اور سینکڑوں مسافروں کو یرغمال کیے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن اب تک جاری ہے۔ اس کلیئرنس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 155 افراد جو ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو بازیاب کرا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ 27 کے لگ بھگ افراد جو شدت پسند تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ کل رات سے 20 گھنٹے بلکہ 25 گھنٹے سے زائد اس آپریشن کو وقت ہو چکا ہے۔ اب تک یہ آپریشن جاری ہے لیکن کلیئرنس نہیں ہوا۔ دوسری جانب بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی کچھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بی ایل اے کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ آتے ہیں اس پہ کہ یہ حملہ کیوں ہوا، اس حملے کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ کچھ ٹویٹس رات کو چلی ہیں، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کے حوالے سے، یعنی ایک تبادلہ ہوگا، ان کو جو یرغمال کیا گیا ہے۔ ان یرغمالیوں میں خاص کر کے جو تعداد ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی بتائی جا رہی ہے یا سرکاری افسران کی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، رات کو ایک اور بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ 80 کے لگ بھگ جو افراد رات گئے جن کو رہا کیا گیا تھا۔ ایک جانب سے بی ایل اے کا یہ دعویٰ تھا کہ ان 80 افراد کو ہم نے رہا کیا ہے کیونکہ وہ بلوچستان کے رہنے والے تھے اور ان میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ بی ایل اے کا یہ دعویٰ رات کو چل رہا تھا لیکن یہ مصدقات اطلاعات نہیں تھی۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ اطلاعات آنے لگی کہ ہم نے آپریشن کے دوران ان 80 افراد کو بازیاب کروایا، یرغمالیوں کو بازیاب کروایا آپریشن کر کے، اور اس میں رات گئے کچھ لوگوں کی ہلاکت کا کچھ لوگوں کی ہلاکت کی خبریں آ رہی تھی جو شدت پسند ہیں، جو بی ایل اے کی جانب سے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اس میں حملے میں حصہ لیا ہے، ان کو ہلاک کرنے کی اطلاعات آ رہی تھی۔ لیکن اب تک جو آپ کے سامنے میں نے اعداد و شمار رکھیں کہ 27 کے لگ بھگ شدت پسند جو لوگ ہیں بی ایل اے کے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ یہ اب تک کے اعداد و شمار آئے ہیں سامنے۔ لیکن ایک جو میں نے اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ ہمارا اختیار اب نہیں رہا، ہم نے پہلے خبردار کیا تھا، یہ کس نے یہ ٹویٹ کی ہے اور کیوں ٹویٹ کی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اختر جان مینگل صاحب نے کل والے حملے کے بعد یہ ٹویٹ کی، جو افسوسناک ایک حملہ ہوا جس میں لوگوں کو یرغمال بنایا گیا۔ اس پہ انہوں نے ٹویٹ کی کیونکہ ماضی میں ان کا کہنا بالکل درست ہے، ماضی میں ایسا ہی ہوا تھا جب وہ ایم اے نے تھے، قومی اسمبلی میں فلور کے اوپر انہوں نے چیخ چیخ کر
کہا تھا کہ بلوچستان کے حالات کو دیکھیں، بلوچستان پہ نظر ثانی فرمائیں، بلوچستان کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں، کیونکہ اگر بلوچستان کے حالات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ سنبھلیں گے نہیں، اور وہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہوگا۔ یہ آگاہ کر چکے تھے ماضی میں بھی سردار اختر جان مینگل صاحب، لیکن میں تھوڑا ماضی میں جاؤں گا۔ ماضی میں اس وجہ سے کیونکہ بلوچستان کے حالات آج سے خراب نہیں، بلوچستان کے حالات جب بلوچستان کا الحاق ہوا تھا پاکستان کے ساتھ تو اس وقت سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے، اس وقت سے یہ بغاوت شروع ہوئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ چاہ رہے تھے بلوچستان پاکستان میں مرج نہ ہو، پاکستان کا حصہ نہ بنے، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن 60 کی دہائی میں ایک شدت پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اس میں ایک گروہ تھا، اس کو سننے میں ایسے آ رہا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی ایل اے کی ایک تحریک تھی، اور بی ایل اے نے وہاں سے آغاز کیا تھا، بی ایل اے نے آغاز کیا تھا۔ لیکن پس منظر میں اس کے کچھ اور بھی کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ 1970 کی دہائی میں، یعنی 71-72 میں، 72 کے دور کے دوران بلوچستان کی ایک حکومت تھی جو اس کو تحلیل کیا گیا تھا یا اس کو معطل کیا گیا تھا۔ اس وقت 1972 میں جو وزیر اعلیٰ تھے سردار عطا اللہ مینگل تھے، اور گورنر بلوچستان کے جو تھے وہ میر غوث بخش بزنجو صاحب تھے، اور ان کے ساتھ سردار خیر بخش مری صاحب بھی تھے۔ ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف سازش میں حصہ لیا یا سازش کی، تو ان کے اوپر پھر ایک کیس بھی چلایا گیا جسے حیدرآباد کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہاں سے بی ایل اے کا آغاز ہوا تھا، پھر بی ایل اے نے اٹیک کرنا شروع کیے، پھر سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس میں رول ادا کیا تھا، اور بی ایل اے کی جو تحریک تھی اس کو تحلیل کرنا پڑا تھا، یا بی ایل اے کی تحریک پھر ختم ہو گئی تھی۔ پھر بی ایل اے کے جو سربراہ تھے، یعنی اس وقت جو کہا جاتا تھا سردار خیر بخش مری صاحب، وہ چلے گئے تھے افغانستان پہ۔ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی سن 2000 سے قبل، تو پھر وہ وہاں سے افغانستان سے پاکستان آ گئے واپس بلوچستان، پھر بلوچستان میں انہوں نے پھر دوبارہ بی ایل اے کا بنیاد رکھا، یا بی ایل اے کی اپنا ڈوریں سنبھالی، اور پھر انہوں نے وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر یہ بڑھتا گیا جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، سن 2005 میں ایک آپریشن کیا گیا جس میں سردار اکبر بگٹی کو مارا گیا، پہاڑوں پہ جا کے ایک سرنگ میں جا کے ان کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا، تو اس میں ان کی ہلاکت ہوئی یا ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان کے حالات مزید بگڑنے لگے، اور صورتحال آپ کے سامنے۔ سردار اکبر بگٹی کا جو قتل ہوا تھا وہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپریشن بلوچستان کا حل نہیں، بلوچستان کا حل سیاسی حل ہے۔ اگر واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری وفاقی حکومت اور باقی جو ادارے ہیں وہ مل کر سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچیں تو بلوچستان کا حل نکل سکتا ہے۔ ادروائز جیسے کل یہ حملہ ہوا ہے، افسوسناک جو حملہ ہوا ہے، اس میں جو لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے یا لوگوں کو مارنا، چاہے بی ایل اے کے لوگ مریں یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ قتل ہوں، دونوں درست نہیں، کیونکہ بلوچستان اپنا ڈیو شیئر مانگ رہا ہے، اس کو ڈیو شیئر ملنا چاہیے، اور بلوچستان کے اندر جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگر اقتدار منتقل کیا جائے تو میرے خیال سے بلوچستان کا حل نکل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے، یعنی حکومت کا کنٹرول بلوچستان کے اندر نہیں رہا۔ یہ سردار اختر جان مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور سابق ایم این اے یہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خبردار کیا تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے لوگوں کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ اختر مینگل نے الزام لگایا کہ ہر حکومت بلوچ نسل کشی میں برابر کی ذمہ دار رہی ہے، اور یہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر رہی ہیں، اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔
یہ سردار اختر جان مینگل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت، سیاسی جماعتیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب بات نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم چیخ رہے تھے، ہم بول رہے تھے، ہم صدائیں دے رہے تھے کہ آئیں بلوچستان کو سنبھالیں، بلوچستان میں جو حالات بگڑ رہے ہیں، بلوچستان کی جو صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری پھر آپ پر آئے گی، کیونکہ آپ بلوچستان کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے، بلوچستان کے لوگوں کو آپ اپنے ایجنڈے میں شامل نہیں کر رہے، آپ فقط اور فقط بلوچستان سے یعنی جو معدنیات ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان پر اپنا کنٹرول کر رہے ہیں، باقی بلوچستان کے لوگوں کو آپ ان کے اوپر نظر نہیں ہے، ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا یا ان کا جو ڈیو شیئر ہے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر مزید صورتحال کشیدہ بن گئی۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے کہ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں یہ ایسے پیدا نہیں ہوئے، ہر کسی مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک پس منظر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اپنی ڈومیننسی ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، تقریباً باقی 3 صوبے جو ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، سندھ کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ڈومیننسی ہے جو وہ مسلط کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جو الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہوتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لاتی ہے، یا جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں، جو سچے اور کھرے جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یا ان کی سنی نہیں جاتی، یا ان کے اوپر ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کہ وہ اقتدار کی دوڑ سے باہر رہیں یا الیکشن لڑ نہ سکیں، ان کے اوپر ایسے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خود ہی ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو بلوچستان کا حل آپریشن نہیں، بلوچستان کا حل جبر سے نہیں ہوگا، بلوچستان کا حل سیاسی ہے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کو جب تک آپ حقوق نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تیسری قوت جو ہے وہ فائدہ ضرور اٹھائے گی، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، جیسا کہ ہمارے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان اور ہندوستان سے رو آپریٹ کرتی ہے، اور افغانستان سے ٹی ٹی پی اپنا رول ادا کرتی ہے بلوچستان کے حالات کو بگاڑنے میں، خیبر پختونخوا کے حالات کو بگاڑنے میں۔ تو پاکستان کی وفاقی حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مل کر اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا، ورنہ جیسا کہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ بات اب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوگا، کلیئرنس آپریشن تو جاری ہے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔